دنیا میں اس وقت فروٹ اور ڈرائی فروٹ دونوں مہنگے ہیں۔ ہم اگر قیمتوں کو 1990 سے 2021 تک 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ان میں 1000 گنا اضافہ ہوا۔ ہمارا بچپن اور جوانی چلغوزے چھیلتے ہوئے گزری۔ یہ بیچارہ گلیوں اور ریڑھیوں پر ذلیل ہوتا تھا، لیکن یہ پچھلے 10 برسوں میں مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ آج بھی اس کی قیمت 3600 روپے کلو ہے اور یہ 500 روپے کلو ملتا تھا، لیکن گاہک اس کے باوجود خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مونگ پھلی بھی ہمارے دیکھتے دیکھتے بادام کے بھاؤ بکنے لگی، جبکہ بادام بیماریوں اور امیروں کی میز پر پہنچ گیا۔ اخروٹ، کاجو، پستہ، خشک خوبانی اور انجیر بھی مہنگی ہو گئی۔ آپ فروٹس کو بھی دیکھ لیں، لوکل فروٹس یعنی مالٹا، کیلا، خربوزہ اور تربوز تک جھوٹ کی حد تک مہنگے ہو چکے ہیں، اور یہ بھی صرف پاکستان میں مہنگے نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا میں ان کے ریٹس میں اضافہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر چند سال پہلے ایک گلوبل رپورٹ آئی تھی جس میں انکشاف ہوا تھا چین میں 30 برسوں میں اپر اور مڈل کلاس کا سائز بڑا ہوا اور اس نے فروٹ اور ڈرائی فروٹ کھانا شروع کر دیے۔ چین میں چلغوزہ امیر لوگوں کی خوراک ہوتا تھا۔ غریب جب امیر ہوئے تو انہوں نے بھی دھڑا دھڑ چلغوزے خریدنا شروع کر دیے۔ یوں ڈرائی فروٹ اور فروٹ کی مانگ بڑھ گئی اور اس نے پوری دنیا میں پھلوں اور خشک پھلوں کی قیمت بڑھا دی۔ یہ ایک مثال ہے۔ آپ اب دوسری مثال بھی ملاحظہ کیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا افغان جنگ کے دوران پاکستان میں چھوٹا گوشت سستا تھا۔ کیونکہ افغان گوشت خور ہیں۔ یہ سارک ممالک میں فی کس سب سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔ جنگ کے دوران افغانستان میں گوشت کی مارکیٹ ختم ہو گئی، لہٰذا پاکستان اور بنگلہ دیش میں گوشت کی قیمتیں کم ہو گئیں، لیکن 9/11 کے بعد افغانستان میں امن ہوا، خوشحالی آئی تو افغان گوشت خوری کی طرف واپس آ گئے اور اس کا اثر پورے خطے پر پڑا۔ پاکستان میں بھی گوشت مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں آج آٹا، چینی، گھی اور دالیں بھی افغانستان کی وجہ سے مہنگی ہیں۔ امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان میں خوراک کی سپلائی بند ہو گئی اور پاکستان سے خورد و نوش کا سامان وہاں جانے لگا اور یوں پاکستان میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا۔ کورونا کے دوران بحری آمد و رفت رک گئی تھی، جس کی وجہ سے اشیاء ضرورت کی قلت پیدا ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ کورونا کے بعد دنیا کھلی تو کنٹینرز اور بحری جہازوں کی تعداد کم ہو گئی، کرائے 5 گنا بڑھ گئے، اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دنیا اور معیشت اس طرح سے چلتی ہے۔ ہم حقیقتاً گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جرمنی میں فائبر آپٹک خراب ہوتی ہے تو انٹرنیٹ پاکستان میں سلو ہو جاتا ہے اور 2 دن میں موبائل کمپنیاں اور پورا بینکنگ سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ فیس بک اور یوٹیوب اپنی پالیسی تبدیل کرتی ہے یا واٹس ایپ اپنے صارفین سے کال چارج کرنے لگتا ہے تو ایک ہی رات میں کروڑوں لوگوں کی جیبیں ہلکی یا بھاری ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، پوری دنیا کی معیشت ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ آج اگر انڈیا یا امریکہ میں فلمیں کم بنیں گی تو اس کا اثر کپاس کی فصل پر بھی پڑے گا اور کھوتوں کے ریٹس بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ آج دوسرے ملکوں کے اثرات کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، آپ اگر چوٹ کو روک نہیں سکتے تو آپ اس کا علاج بھی نہ کریں۔ قومیں اور لیڈرشپ کتنی بڑی ہے، یہ فیصلہ ایشوز کا حل اور رد عمل کرتا ہے۔ مثلاً کورونا کی مثال لے لیں، یہ پوری دنیا میں آیا۔ یورپ اور امریکہ نے اس کا کیسے مقابلہ کیا؟ اس نے اپنے تمام شہریوں کو گھروں میں بٹھا کر تنخواہوں کے برابر رقم دینا شروع کر دی۔ کمپنیوں اور فرموں کو 20 اور 30 سالوں کے لیے بلا سود قرضے بھی دیے۔ ہوٹلز اور ریسٹوران کی انڈسٹری کو بچانے کے لیے ان کی ماہانہ آمدنی کے برابر رقم دے دی گئی۔ اسکول، کالج اور دفتر آن لائن کر دیے گئے اور ہوم ڈیلیوری کے بزنس کو ٹیکس فری کر کے بوسٹ دے دیا گیا۔ چنانچہ بحران ٹل گیا اور لوگ بھوک اور بے روزگاری سے بچ گئے۔ ترکی کرائسس مینجمنٹ کی تازہ ترین مثال ہے۔ ترکی اس وقت دنیا میں مہنگائی میں دوسرے نمبر پر ہے۔ وہاں انفلیشن 30% ہے۔ مہنگائی کے ساتھ دوسرا بڑا بحران مقامی کرنسی لیرا کی قدر میں خوفناک کمی کی صورت میں پیدا ہوا۔
نومبر کے پہلے ہفتے میں $1 9.5 لیرے کے برابر تھا، لیکن پھر لیرہ گرنا شروع ہوا اور یہ دسمبر کے وسط تک فی ڈالر 18.25 ہو گیا۔ گویا قدر میں 100% کمی آ گئی اور یہ طیب اردگان کی سیاسی زندگی کا دوسرا بڑا بحران تھا۔ پہلا بحران 15 جولائی 2016 کی فوجی بغاوت تھا۔ اپوزیشن سمیت پوری دنیا کے معاشی ماہرین کا خیال تھا ترکی اور طیب اردگان دونوں اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ترکی میں ڈالر اور یورو کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ کسی بھی وقت کوئی بھی کرنسی خرید کر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ پوری دنیا میں استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور حکومت آپ سے سوال و جواب کی مجاز نہیں۔ دوسرا، ترکی ایک بڑا ایکسپورٹر ہے، یہ ہر سال $180 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کرونا کے دوران بھی ترکی نے ایکسپورٹ سے $169 بلین کمائے۔ اس کے مالیاتی ذخائر بھی $126 بلین ہیں، لہٰذا یہ ایک مضبوط معاشی طاقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ترکی میں پھر یہ معاشی بحران کیوں آیا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایکسپورٹ بڑھنے کی وجہ سے خام مال کی امپورٹ میں اضافہ ہوا، یوں تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ حکومت نے خسارہ کم کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے دھڑا دھڑ یوروز اور ڈالرز خریدنا شروع کر دیے۔ مارکیٹ سے یوروز اور ڈالرز غائب ہونے لگے اور لیرہ نیچے گرنے لگا۔ لوگ کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے اکاؤنٹس بھی لیرہ سے ڈالرز اور یوروز میں شفٹ کرنے لگے، اور یوں ایک ہفتے میں ترکی کی معیشت کا جنازہ نکل گیا۔ مہنگائی کا خوفناک سیلاب بھی آیا اور معاشی پہیہ بھی رک گیا۔ پوری دنیا کا خیال تھا یہ بحران حکومت کا سر لے کر ہی ٹلے گا، لیکن پھر 20 دسمبر کو طیب اردگان نے نئی معاشی پالیسی کا اعلان کر کے پوری دنیا کے معاشی ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ پالیسی کا کمال دیکھیے، صرف 2 دن میں لیرہ 18.5 سے 11 پر آ گیا، یعنی ترک شہری پالیسی سے پہلے $1 18.5 لیرہ میں خرید رہے تھے اور پالیسی سے 2 دن بعد $1 11 لیرے کا ہو چکا تھا۔ یہ تبدیلی معاشی تاریخ میں معجزے سے کم نہیں تھی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوکل کرنسی مضبوط ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اضافہ ہمیشہ بتدریج ہوتا ہے، مگر صرف 2 دن میں لوکل کرنسی کی مالیت میں 70% اضافہ حیران کن تھا، اور یہ معجزہ طیب اردگان نے کر دکھایا۔ ترک صدر نے کیا کیا؟ اردگان نے صرف ایک اعلان کیا، عوام کو ڈالرز اور یوروز اکاؤنٹس کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی سیونگز لیرہ میں رکھیں اور بینکوں میں جمع کرا دیں۔ آپ جب بھی رقم نکلوائیں گے تو آپ کو ڈالر کی مالیت کے مطابق پیسے ملیں گے۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ لیرہ جمع کرائے، یہ رقم آج $5600 کے برابر ہے۔ آپ ہفتے بعد یہ رقم نکلواتے ہیں اور اس وقت یہ $5000 کے برابر ہو جاتی ہے، تو $600 کا نقصان حکومت پورا کرے گی۔ آپ کو $5600 کے برابر رقم ملے گی۔ یہ ایک ریورس کرنسی فارمولہ تھا۔ ہم جب ڈالر تبدیل کراتے ہیں تو ہمیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق لوکل کرنسی ملتی ہے۔ اردگان نے لوکل کرنسی کو ڈالرز میں ریورس کر دیا، یعنی آپ بینکوں میں لیرہ جمع کرائیں اور ڈالرز کے برابر رقم لے لیں۔ یہ فارمولہ معجزاتی ثابت ہوا اور اس نے 2 دن میں لیرہ کی مالیت میں 70% اضافہ کر دیا۔ لہٰذا ایک بار پھر ثابت ہو گیا، ایشو بحران نہیں ہوتے، بحرانوں کا حل ہوتا ہے۔ مہنگائی آتی ہے، کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوتی ہے، لیکن آپ اس ڈی ویلیویشن سے نمٹتے کیسے ہیں؟ آپ مہنگائی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں آج یہ ماننا ہوگا، دنیا میں ایک طرف طیب اردگان جیسے لیڈرز ہیں جو ایک شاٹ سے معاشی تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جو ہر قسم کی معاشی حرارت عوام کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے اور ڈالر اگر $182 کا بھی ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہماری فلسفی ہے، جبکہ دنیا حل نکالتی ہے۔ آپ فرق دیکھ لیں، کاش ہمارے معاشی ماہرین بھی جلے ہوئے پر برف رکھنے کی بجائے
تیے بردگان کی طرح زخم کا کوئی مستقل علاج دریافت کریں، شتر مرغ کی طرح ریت میں سر نہ دبائیں، بلی کی طرح اپنے بچوں کی حفاظت نہ کریں، لیکن یہ ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ انسان مسائل کا حل اس وقت نکالتا ہے جب وہ مسائل کو مسئلہ تسلیم کرتا ہے، جبکہ ہم مسائل کے پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کے وجود سے انکاری ہیں، لہٰذا پھر ہم حل کی طرف کیسے آئیں گے؟